بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ رحمت دا دریا الہی جو ہر دم وغدا تیرا، مولا جے کا قطرہ رحمت بخشے تے کم بن جاوے میرا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین دی ذات واسطے ہے جو پوری کائنات دا خالق مالک داتا رازق ہے۔ اس تو بعد درود و سلام ہون امام الانبیاء خطیب الانبیاء حضرت جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے دوستو بزرگوں نوجوان ساتھیوں اج دے اس عظیم الشان فقید المثال خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں تساں احباب دے سامنے امت دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے ایک حق بیان کرن دی کوشش کراں گا۔ دعا فرماؤ اللہ رب العالمین مینوں حق سچ بیان کر کے پھر او دے تے سن سارے عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔ او حق کیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پاک پڑھنا۔ درود ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جدے تو بغیر کوئی نماز مکمل نہیں ہوندی، ظہر دی نماز مکمل نہیں ہوندی، عصر دی نماز مکمل نہیں ہوندی، مغرب دی نماز مکمل نہیں ہوندی، عشاء دی نماز مکمل نہیں ہوندی، فجر دی نماز مکمل نہیں ہوندی، چاہے نماز عیدین ہی کیوں نہ ہوئے، چاہے جنازے دی نماز ہی کیوں نہ ہوئے، اگر انہاں نمازاں دے اندر درود پاک نہ پڑھیا جائے تو نماز مکمل ہوندی نہیں۔ اس واسطے یہ بہت عظیم مسئلہ ہے اور میں تواڈے سامنے درود پاک دے فضائل اور فوائد بیان کرن دی بھی انشاءاللہ کوشش کراں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ رب العالمین نے آسمان تو قرآن نازل فرمایا اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا، اللہ رب العالمین فرماندے نے میں بھی اپنے نبی اتے درود بھیجنا وا، میرے فرشتے بھی میرے نبی اتے درود بھیج دینے۔ اے ایمان والے ہو، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اپنے آپ نو نبی پاک دا امتی کہلوانے والو، تسی بھی میرے نبی اتے درود بھیجیا کرو۔ اللہ رب العالمین دا قرآن یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب العالمین دا درود اور دے فرشتیاں دا درود کیا میرے تیرے والا درود ہے؟ نانا میرا ویر، اللہ رب العالمین اپنے نبی تے رحمتاں نازل فرما دینے اور فرشتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام واسطے رحمت دیاں بخشش دیاں درجات دیاں دعاواں کردے رہندے نے۔ مینوں تینوں کی اللہ رب العالمین نے حکم دیتا ہے، اللہ رب العالمین فرماندے نے تسی بھی میرے نبی اتے درود بھیجا کرو۔ کسے کام واسطے اللہ رب العالمین نے اے نہیں آکھیا اے ایمان والے میں بھی کم کرنا، میرے فرشتے بھی کم کر دینے تو تسی بھی کم کریا کرو۔ کی مطلب؟ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اتے اللہ رب العالمین نے تینوں میں حکم دیتا ہے کہ ایمان والے نماز پڑھیا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو، رکوع کرنے والے دن رکوع کریا کرو۔ اے نہیں آکھیا میں بھی کم کرنا، میرے فرشتے بھی کم کر دینے تسی بھی کریا کرو، بلکہ جس وقت درود پاک دیاں واریاں ہی آنا اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اے میرے نبی دے امتیو ایک کام میں بھی کرنا، میرے فرشتے بھی کر دینے تے تسی بھی کریا کرو۔ کی مطلب؟ میرے نبی اتے درود پڑھیا کرو۔ تسی آکھو گے قاری صاحب اسی اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پڑھاں گے سانو ملے گا کہ اودا فائدہ کی ہوئے گا؟ سیدنا انس سب کیا رضی اللہ تعالی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے آندھے کی نے امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا، آپ علیہ السلام کی فرمان دینے من صلی علیہ صلاة واحدة صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحطت عنہ 10 خطیئات ورفعت له 10 درجات۔
میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیا ہے جیڑا بندہ میرے اتنے ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ رب العالمین ایسے خوش نصیب انسان 3 انعامات دے نال نوازے گا۔ پہلا انعام اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیا ہے، آپ فرماتے نے من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات، جیڑا بندہ میری سرکار اتے ایک دفعہ درود بھیج دے اللہ رب العالمین اس بندے اتے 10 رحمتاں نازل فرما دینے۔ دوسرا انعام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیا ہے اللہ رب العالمین ایسا خوش نصیب بندے دے 10 گناہاں نو معاف فرما دینے۔ تیسرا انعام اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیا ہے اللہ رب العالمین 10 جنت دے اندر درجات نو بلند فرما دینے۔ ایک اور روایت دے اندر ہوندا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ میرے اوتے ایک دفعہ درود بھیج دے نا اللہ رب العالمین ایسے بندے نو 10 نیکیاں دے نال نواز دینے۔ کی مطلب 10 نیکیاں اللہ رب العالمین عطا فرما دینے۔ اگر یہ چاہندے جے اللہ رب العالمین تواڈے اوتے رحمتاں نازل فرمان، اگر یہ چاہندے جے اللہ رب العالمین تواڈے گناہاں نو معاف فرمان، اگر یہ چاہندے جے اللہ رب العالمین تواڈے جنت دے اندر درجات نو بلند فرمان، اگر یہ چاہندے جے اللہ رب العالمین تانوں نیکیاں عطا فرمان، میں نسخہ دسن لگا وا او کی کرنا پوے گا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پڑھنا پوے گا۔ ایک دفعہ درود پڑھو گے اللہ رب العالمین دیاں رحمتاں بھی نازل ہون گیاں، اللہ پاک گناہ بھی معاف فرمائے گا، اللہ رب العالمین جنت اندر درجات بھی بلند فرمائے گا، اللہ رب العالمین نیکیاں بھی عطا فرمائے گا۔ پھر میں محبت دے اندر آ کے کیوں نہ کہندا جاواں اتارا ہے اللہ نے قرآن جن پر، اتارا ہے اللہ نے قرآن جن پر، ہو لاکھوں درود و سلام ان پر۔ کون میرا نبی او جا کے پیارا جو گارو میں رویا، او جا کے پیارا جو گارو میں رویا، جو امت کی خاطر پریشان ہویا، ہو جائے یہ جان میری قربان ان پر، ہو جائے یہ جان تمہاری قربان ان پر، ہو جائے یہ جان میری قربان ان پر، ہو لاکھوں درود و سلام ان پر۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیرے میرے واسطے طائف دیاں وادیاں دے اندر پتھر کھا دے، اس نبی تے میں کہنا درود پڑھیا کرو۔ میں عرض کر رہا سا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پڑھنا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پڑھو گے دے فوائد کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی بیان کر دینے، سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی علیہ حین یصبح اشرا وحین یمسی اشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے آندے کی نے میری سرکار نے فرمایا جیڑا بندہ صبح 10 دفعہ اور شام نو 10 دفعہ ہر روز میرے اتنے درود پڑھدا رہا ہوئے گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا میرا نبی اس بندے واسطے سفارشی بن کے آئے گا۔ کننا مقام ہے درود پاک پڑھنے والے بندے واسطے، کنیاں شاناں نے جیڑا بندہ صبح 10 دفعہ اور شام نو 10 دفعہ میرے نبی تے درود بھیجدا رہا ہوئے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے بندے دی کل قیامت والے دن میں سفارش کراں گا۔ درود کیڑا پڑھنے جیڑا مسنون ہے، جیڑا حدیث دے اندر آیا ہے۔ میرے آپ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیا درود پڑھیا کرو اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ صبح 10 دفعہ اور شام نو 10 دفعہ درود پڑھو گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سفارش ملے گی۔ اگر تسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے زیادہ تو زیادہ درود پڑھ دے رہو گے نا، اللہ رب العالمین دے ملائکہ، اللہ رب العالمین دے فرشتے اس بندے واسطے رحمت دیاں دعاواں کر دے رہندے نے نا۔ آؤ ذرا جے نہیں سمجھ آئی تو میں اس انداز نہ سمجھانا جاواں کیڑے دن میرا نبی سفارش کرے
ہوئے گا جس دن کوئی کسی دے کم نہیں آئے گا، بڑا بھائی چھوٹے بھائی دے کم نہیں آئے گا، باپ اپنے باپ تو دوڑے گا، بھائی اپنے بھائی تو دوڑے گا۔ اللہ رب العالمین دا قرآن قیامت دیاں ہولنا کیاں بیان کر دیا ہوئے اعلان فرما رہا ہے۔ سورت آبا 17 پارا اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ قیامت دیا ہولنا کیا بیان کر دیا ہویا اللہ رب العالمین دا قرآن دس رہے کہ لوگوں قیامت دے دن کوئی بھائی کسی دے کم نہیں آئے گا، ہر بندہ کہے گا اللہ مینو بچا لے، میں بچ جاواں، میں بچ جاواں، حتیٰ کہ انبیاء بھی پکار اٹھن گے، آکھن گے اللہ سانو بچا لے، سانو بچا لے، اسی بچ جائیے۔ سارے آکھن گے ربی نفسی ربی نفسی، اوتھے بھی میرا نبی آکھے گا ربی امتی، اللہ میری امت میری امت۔ اس نبی تے میں کہنا درود پڑھو، اگر تسی درود صبح شام 10 دفعہ پڑھو گے تے میرا نبی اس بندے دی سفارش کرے گا، جیڑے بندے دی میرا نبی سفارش کرے گا اللہ رب العالمین اس بندے دا بیڑا پار فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سفارش نو من کے اس بندے نو جنت دا داخلہ نصیب فرمان گے۔ لوگوں کنا مقام ہے، کنا شان ہے اس بندے دا کہ جڑا بندہ صبح 10 دفعہ اور شام نو 10 دفعہ دنیا دے اندر رہندیا ہویا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پڑھدا رہیا ہوئے گا۔ یارو کنا وقت لگدا ہے بندہ درود پڑھے، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ یہ 10 دفعہ صبح پڑھنا ہے تے 10 دفعہ شام نو پڑھنا ہے۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت دے دن اس بندے دی میں سفارش کراں گا، اس بندے دی واسطے میری سفارش واجب ہو جائے گی۔ اگر جے چاہندے جے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تواڈی سفارش کرن پھر صبح اور شام نو 10 دفعہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پڑھیا کرو تے مسنون پڑھیا کرو۔ اج لوگ درود او پڑھدے نے جڑا پاکستان دے مولویاں نے اور ہندوستان دے مولویاں نے بنایا ہے۔ میں کہنا نا میرا ویر، درود او پڑھنا ہے جڑا مسنون درود ہے، جڑا مکیوں آیا ہے، جڑا مدینیوں آیا ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی جس درود دے اتے مہر ہے، درود او پڑھنا ہے، او قابل قبول ہوئے گا۔ جڑا ہندوستان دے اور پاکستان دے مولویاں نے بنایا ہے او قبول نہیں ہوئے گا۔ اج مؤذن اذان شروع کر دے تے پہلے صلات پڑھ دے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ لوگوں دسو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دور دے اندر بھی اذاناں ہوئیاں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا حکم دیتا سی؟ اگر دیتا سی تے سانو بھی یہ صلات پڑھنی چاہیے، اگر نہیں سی دیتا تے پھر سانو نہیں پڑھنی چاہیے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیا ہے جس وقت مؤذن اذان کہے اللہ اکبر کہے تے تسی بھی اسی طرح کہنا ہے، او دا جواب دینا ہے۔ جس وقت حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تے لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے۔ میرا جس وقت اذان مکمل ہو جائے تے میرے اوتے درود پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر دعا سکھلائیے اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ۔ اے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا حکم ہے، اے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دا طریقہ ہے۔ اج اسی درود پہلے دے پڑھتے نظر آنے ہیں لیکن بعد جو جڑا مسنون درود ہے اسی انہوں بھول گئے ہیں۔ میرے ویرو درود پڑھو ضرور مگر مسنون پڑھو۔ اج لوگ درود تاج پڑھتے نظر آندے نے، درود تنجینہ پڑھتے نظر آندے نے، درود ماہی پڑھتے نظر آندے نے۔ نانا میرا ویر درود او پڑھنا ہے جڑا مسنون درود ہے، میرے نبی نے دسیا تے صحابہ نے پڑھیا ہے، وہ دا فائدہ بھی ہوئے گا۔ اگر اسی وہ درود پڑھاں گے جڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیا ہے، صحابہ نے پڑھیا ہے، سانو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوئے گا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو فرمایا ہے آپ نے حق فرمایا ہے، سچ فرمایا ہے۔ سورۃ نجم دے اندر آندا ہے اللہ رب العالمین دا قرآن دسدا ہے وما ينطق عن الهوى ان ہوا الا وحی یوحا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اونی دیر تک گفتگو نہیں سن کر دے، اونی دیر تک بات نہیں سن کر دے جنی دیر تک آسمانہ تو وہی نہیں سی آ جاندی۔ گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ہے حق فرمایا ہے اور سچ فرمایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی بات دے اندر کوئی شک نہیں کیتا جا سکتا۔ اس واسطے میں کہنا چاہواں گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پڑھو مگر ضرور پڑھو مگر مسنون پڑھو جڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیا ہے۔ میں عرض کر رہا سا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پاک پڑھن دے فوائد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر، سیدنا عبداللہ بن مسعود صاحب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ
سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اول الناس بھی یوم القیامت اکثرہم علیہ السلام، جیڑا بندہ دنیا دے اندر رہندیاں ہویا میرے اتے جنہ کثرت دے نال درود پڑھدا رہا ہوئے گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العالمین ایسے خوش نصیب بندے نو میرا قرب عطا فرما دے گا۔ یارو کنیا شان ہے اس بندے دا، کنا مقام ہے کہ جڑا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پڑھدا رہا ہوئے گا، زیادہ تو زیادہ کل قیامت دا دن ہوئے گا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اس بندے نو قرب نصیب ہوئے گا، جنت بھی ملے گی تو جنت دے اندر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ساتھ ملے گا، جنت بھی ملے گی تو جنت دے اندر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا گوان ملے گا۔ اگر جے چاہندے جے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا گوان ملے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا قرب ملے، پھر زیادہ تو زیادہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے کثرت دینا درود پڑھیا کرو، درود پاک دی بہاراں پیدا فرمایا کرو، درود اپنی زبان تو جاری رکھیا کرو۔ شاعر تڑبے کی آندا ہے مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں، آؤ اج آقا تے درود تے سلام پڑھیے، آؤ اج آقا تے درود تے سلام پڑھیے، دن راتی صبح شام پڑھیے، پڑھیا درود تے بہاراں مل گئیاں، پڑھیا درود تے بہاراں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں۔ آؤ آج ذکر حبیب کریے، اپنا بلندی تے نصیب کریے، اپنا بلندی تے نصیب کریے، جس دیا تارا کانل مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پڑھیا کرو، مگر مسنون پڑھیا کرو، جڑا حدیث کے اندر آیا ہے اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابے سیدنا ابی بن کعب صاحب کیا رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آ گئے تے آ کے عرضاں کردے نے اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جی مینوں ہی دعاواں کرن دا بڑا شوق ہے تے مینوں دسو دعا دے وقت دے اندر میں کنی دیر تہاڈے تے درود پڑھا کراں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ما شئتا، اے ابی پیارا جنہ تیرا دل کردا، جس طرح تیرا دل کردے انہاں تو میرے تے درود پڑھیا کر۔ تے صحابی کہندے نے اللہ دے نبی کیا میں ایک حصہ تہاڈے تے درود پڑھا کراں اور تین حصے، ایک حصہ میں اپنے واسطے دعا کراں اور تین حصے تہاڈے تے درود پڑھدا رہواں کراں؟ کہا ٹھیک ہے۔ آپ فرماندے نے ما شئتا، اے ابی پیارا جس طرح تیرا دل کر دے، لیکن میرا مشورہ ہے کہ تو درود نو اور زیادہ کر لے، تو درود نو اور بڑھا لے، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، تیرے واسطے بہتر ہے، دنیا دے اندر بھی کام آئے گا، میدان محشر دے اندر بھی کام آئے گا۔ تے صحابی بیان کر دینے کہ اللہ دے نبی کیا میں ادھا وقت یعنی سمجھو کہ ادھا گھنٹہ میں تہاڈے تے درود پڑھدا رہواں کراں اور ادھا گھنٹہ میں اپنے واسطے دعا کردا رہواں کراں؟ کیا ٹھیک ہے؟ آپ فرماندے نے ما شئتا، جس طرح تیرا دل کردا ہے، جنہ تو چاہنا ہے انہاں درود پڑھ لے کہ میرے تے، لیکن میرا مشورہ ہے کہ تو درود نو اور زیادہ کر لے، وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ۔ تے صحابی آندے نے اللہ دے نبی کیا میں تین حصے اس طرح سمجھے کہ پونا گھنٹہ تہاڈے تو درود پڑھدا رہواں کراں اور ایک حصہ یعنی 15 منٹ اپنے واسطے دعا کردا رہواں کراں؟ کیا ٹھیک ہے؟ آپ فرماندے نے جس طرح تیرا دل کردا ہے ما شئتا، لیکن میرا مشورہ ہے کہ درود نو اور زیادہ کر لے اور بڑھا لے، زیادہ پڑھیا کر۔ صحابی آندے نے اللہ دے نبی کیا میں اپنی ساری دعا دے وقت دے اندر یہ سمجھو ایک گھنٹہ تہاڈے تو درود پڑھدا رہواں کراں؟ کیا ٹھیک ہے؟ آپ فرماندے نے اگر تو اپنی ساری دعا دے وقت دے اندر میرے اتے درود پڑھدا رہیں گا، اللہ رب العالمین تیرے غم بھی دور کر دے گا، تیرے پریشانیاں بھی دور کر دے گا، تیرے مصیبتاں بھی دور کر دے، تیرے گناہاں بھی معاف فرما دے گا۔ آپ نے فرمایا اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے جنہ زیادہ اسی جنہ کثرت دے نال درود پڑھاں گے اونا ساڑے غم دور ہون گے، اونیاں ساڑی پریشانیاں دور ہونگیاں، ساڑیاں مصیبتاں دور ہونگیاں اور ساڑے گناہ بھی معاف ہون گے۔ لوگوں کتنا پیارا وظیفہ ہے
کہ انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پڑھے اور اللہ رب العالمین ساڈے گناہاں نو معاف فرمائے، ساڈیاں ٹینشناں دور کرے، ساڈی پریشانیاں دور کرے۔ تے اس واسطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے زیادہ تو زیادہ درود پڑھیا کرو۔ یہ درود پاک دے فضائل بیان کر رہا ساں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی بیان کردے نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیا کہ جیڑا بندہ جنی دیر تک میں محمد تے کوئی مسلمان بندہ درود پڑھدا رہندا ہے، اونی دیر تک اللہ رب العالمین دے ملائکہ، اللہ رب العالمین دے فرشتے اس بندے واسطے رحمت دیاں دعاواں کردے رہندے نے۔ انہیں بندے تے ڈیپینڈ کردا ہے کہ بندہ درود زیادہ پڑھے یا کم پڑھے۔ اگر زیادہ درود پڑھے گا تو زیادہ فرشتیاں دی دعاواں نو حاصل کرے گا، اگر کم پڑھے گا، تھوڑا پڑھے گا تو کٹ دعاواں ملن گیاں۔ اس واسطے درود پڑھنا چاہیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے۔ ایک اور روایت دے اندر آندا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیا ہے کہ جیڑا بندہ میرے اتنے درود پڑھنا بھول گیا گویا کہ وہ بندہ جنت دا راستہ بھول گیا۔ ایک روایت دے اندر آندا ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیا ہے کہ جیڑا بندہ جنی دیر تک میرے اتنے درود نہیں نہ پڑھدا، آپ نے فرمایا اونی دیر تک اس بندے دی دعا قبول نہیں ہوندی، زمین و آسمان دے درمیان لٹکی رہندی۔ تو اس حدیث تو بھی پتہ چلتا ہے کہ درود پڑھنا بہت ضروری ہے، دی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ دے فوائد نے۔ اور ایک اور روایت دے اندر آندا ہے حضرت کعب بن عجرہ صاحب کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سانو حکم دیتا کہ ممبر لے کے آؤ۔ اسی ممبر لے کے آئے تے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت ممبر تے چڑھے، پہلی سیڑھی تے آپ نے قدم رکھیا تے آپ نے آمین کیا۔ جس وقت دوسری سیڑھی تے آپ نے قدم رکھیا تے پھر آپ نے آمین کیا۔ جس وقت تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا تے آپ نے پھر آمین کیا۔ جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام خطبے تو فارغ ہوئے نا، آپ نیچے اترے تے صحابہ نے پوچھا اللہ دے نبی پہلے بھی تسی خطبہ دین واسطے ممبر تے چڑھ دے لیکن تسی آمین نہیں سو کہندے تے اج کی وجہ بنی، کی معاملہ بنے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے صحابہ انہیں جبرائیل آیا سی، انہیں 3 بددعاواں کیتیاں نے تو میں تیناں تے آمین کہہ دیتے، مینوں وہ بڑیاں پیاریاں لگیاں نے۔ پہلی انہاں بددعا جڑی کیتی ہے کہ جڑے بندے دی زندگی دے اندر رمضان المبارک آ جائے تے وہ اپنے رب کو توبہ کر کے نیکیاں کر کے اپنے گناہاں نو بخشوا نہ لے تے ایسے بندے نو اللہ رب العالمین ہلاک کر دے۔ آپ فرماندے نے میں آمین کہہ دیتا۔ تو جس وقت میں دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا تے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، جبرائیل علیہ السلام فرماندے نے کہ جڑے بندے دے سامنے تہاڈا پیارا جا نام جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہاڈا نام لیا جائے تے وہ تہاڈے تے درود نہ پڑھے تے ایسے بندے نو اللہ رب العالمین ہلاک کر دے۔ تے آپ فرماندے نے میں آمین کہہ دیتا۔ جس وقت تیسری سیڑھی تے آپ نے قدم رکھیا تے جبرائیل علیہ السلام فرماندے نے کہ اللہ ایسے بندے نو ہلاک کرے کہ جدی زندگی دے اندر او دے ماں یا او دا باپ یا دونوں بڑھاپے دی حالت دے اندر آ جان، وہ موجود ہوئے تو انہوں دی خدمت کر کے انہوں نے راضی کر کے جنت نہ کما سکیا، ایسے بندے واسطے بھی ہلاکت ہے۔ آپ فرماندے نے میں آمین کہہ دیتا۔ اس حدیث تو 3 باتاں ملدیاں نے۔ پہلی بات، اگر رمضان المبارک آ جائے انسان دی زندگی دے اندر تے اپنے رب نو راضی کر کے اپنے گناہاں دی معافی منگنی چاہیے، اپنے رب نو راضی کرنا چاہیے، زیادہ تو زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے وہ ساڈے موضوع دے متعلق ہے کہ جدوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا جڑے بندے دے سامنے نام لیا جائے تے پیار اور محبت دے نال وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پڑھے، حضرت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور تیسری بات جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دسی ہے کہ ماں باپ دی خدمت کرنا، ماں باپ دے نال احسان کرنا، ماں باپ دے کم ہونا، انہاں دے اخراجات دا خیال کرنا، یہ 3 باتاں سانو حدیث دے اندر ملیاں نے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو قرآن و حدیث نو سمجھ کے او دے تے عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا